راج صاحب، میری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. جو خبریں ہیں وہ بتاتی ہیں شہر اقتدار سے کہ وزیراعظم ہاؤس میں بھی کچھ ہوا ہے اور دوسری طرف ایک بریفنگ دی گئی ہے صحافیوں کو بھی. ہمیں یاد رکھنا ہوگا راج صاحب کہ شہباز شریف صاحب پہلے جیل میں رہے، پھر عدالتوں کے ذریعے عدالتوں نے انہیں باہر نکالا. نیب کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی. نیب کنورٹ نہیں کر سکی. نیب سوال نامہ دیتی ہے، جواب نہیں آتا، پھر ایف آئی اے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پھر سوال نامہ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جواب نہیں آتے. اور اس وقت تو خیر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں مسئلہ فلسطین میں بہت پریشان ہوں اور مصروف ہوں، ذہنی طور پر آکوپائیڈ ہوں. تو خیر یہ تو باتیں ریکارڈ کے اوپر اب موجود ہیں. لیکن اب یہ جو گھیرا تنگ کرنے کی بات جو آ رہی ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ نیب ہمیں فلاپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایف آئی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، اور دوسری طرف یہ جو بریفنگ دی گئی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی ہاشمی صاحب، شہباز شریف کے متعلق ہمارے پاس دو بڑی دلچسپ خبریں ہیں. ان میں سے ایک خبر ہے جو ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی، ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں شہباز شریف کے کیسز کے متعلق کچھ پریزنٹیشنز بھی دی گئیں. دوسری خبر ہمارے پاس اس حوالے سے ہے کہ اس اجلاس کے بعد ایک بریفنگ ہوئی بڑی اہم نوعیت کی. وہاں کچھ صحافیوں کو بلایا گیا، میں بھی ان صحافیوں میں شامل تھا جنہوں نے یہ بریفنگ اٹینڈ کی. تو اس بریفنگ میں بھی شہباز شریف کے کیسز کے متعلق بڑے ہی دلچسپ، بڑے پراسرار اور بڑے حیران کن نکات پیش کیے گئے. یہ جو دونوں خبریں ہیں یہ مختصراً اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی وہ اجلاس جو کہ پرائم منسٹر آفس میں ہوا اور اس کے بعد جو یہ بریفنگ ہوئی. پہلے ذرا بریفنگ کا احوال بتاتے ہیں، کیونکہ اس بریفنگ میں کچھ نکات تو ایسے تھے جن میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کچھ ویورز کے علم میں ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ کچھ چیزیں بھی ایڈ کی گئیں اور کچھ نئے نکات بھی مینشن کیے گئے اس بریفنگ میں جو ہمارے لیے بھی بڑے حیران کن تھے. ایک تو یہ بتایا گیا شہباز شریف کے حوالے سے کہ ایک پراسرار ٹرانزیکشن ہے. یہ ٹرانزیکشن ایک ایسے شخص کے نام سے کی گئی جو کہ بالکل بھی حکومت کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس شخص کے نام سے اس قسم کی کوئی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. اب اس شخص کے نام سے جو ٹرانزیکشن ہوئی 13,69,915 امریکی ڈالر کی، یہ رقوم منتقل ہوئیں شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے اکاؤنٹس میں. اور یہ جو رپورٹ تھی پوری، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی اپنے خود ہی فیبریکیٹ کر لی، خود ہی بنا لی، بلکہ یہ رپورٹ جو تحقیقاتی ٹیم تھی اس نے حاصل کی بینک سے اور جو دیگر مالیاتی ادارے. اور ان رقوم کی منتقلی کے لیے یہ بتایا گیا کہ 12 بڑی ہی حیران کن قسم کی ٹرانزیکشنز کی گئیں بے نامی طریقے سے. اب یہ جو پراسرار شخص تھا جس کے نام سے یہ ٹرانزیکشنز کی گئیں، یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں سلمان شہباز کے نام پر. سلمان شہباز جو کہ اس وقت پاکستان سے فرار ہیں اور آپ کے شہر میں مقیم ہیں، ان کے نام پر. اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز کے نام پر، اور جو شہباز شریف کی بیٹی ہیں رابعہ عمران، ان کے نام پر. اور بتایا یہ گیا کہ سلمان شہباز کو 9,07,000 ڈالر منتقل کیے گئے، حمزہ شہباز کو 1,67,000 ڈالر منتقل کیے گئے، جبکہ رابعہ عمران جو شہباز شریف کی بیٹی ہیں ان کے اکاؤنٹ میں 2,40,920 ڈالر منتقل کیے گئے. اس کے بعد 4 کمپنیوں کے بارے میں ایسا بتایا گیا کہ یہ کمپنیاں دبئی سے آپریشنز اپنے چلاتی رہیں. ان کے ذریعے ٹی کا ایک جعلی کاروبار کیا گیا، ایک جعلی دھندا کیا گیا، اور جعلی ٹی کے ذریعے بیگم نصرت شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں رقوم منتقل ہوئیں. ساتھ ہی اسی بریفنگ میں یہ بھی منشن کیا گیا کہ حمزہ شہباز کے جو اثاثے ہیں ان میں سے 95% اثاثے اگر ان ٹیز کو کیلکولیٹ کیا جائے کہ ان ٹیز کے ذریعے کتنی رقوم بنائی گئیں، تو 95% اثاثے جو ہیں یہ جعلی ٹیز کے ذریعے بنائے گئے. اور شہباز شریف کے جو اثاثے ہیں ان کی فیملی کے، اس فیملی کے اثاثوں میں 8,000% جو ہے
وہ اضافہ بتایا گیا کہ پچھلے 10 سال میں شہباز فیملی کے جو اثاثے ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھے۔ اب اس کے علاوہ جو 3-4 اور بڑے مزے کے نکات تھے، بڑے پراسرار بھی تھے، ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے ویورز کے علم میں پہلے ہوں گی، لیکن جن ہمارے ویورز کو یہ پہلے نہیں معلوم ان کے سامنے پھر رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر حکومتی بریفنگ میں کچھ چیزیں مزید بھی ایڈ کی گئی تھیں۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف کے جو 4 ملازم تھے ان کا کردار بہت ہی پراسرار تھا۔ ان میں سے ایک ملازم کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی تنخواہ تھی 14 سے 16 ہزار، اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے 230 کروڑ روپے، جی 230 کروڑ روپے۔ اسی طرح ایک اور ملازم کے بارے میں بتایا گیا جس کا نام اس بریفنگ میں بتایا گیا رضا عباس، اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے 120 کروڑ یعنی 1 ارب 20 کروڑ روپے۔ غلام شبر نام کا ایک اور ملازم اسی بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 10 کروڑ روپے ڈالے گئے۔ خضر حیات نام کا ایک اور ملازم تھا جس کے اکاؤنٹ میں 140 کروڑ یعنی 1 ارب 40 کروڑ روپے ڈالے گئے۔ محمد غوث نام کا ایک اور ملازم تھا جس کے اکاؤنٹ میں 88 کروڑ روپے ڈالے گئے۔ اکرام نام کے ایک ملازم کے اکاؤنٹ میں 65 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے۔ تنویر نام کے ایک ملازم کے اکاؤنٹ میں 51 کروڑ اور توقیر الدین نام کے ایک اور ملازم کے اکاؤنٹ میں 48 کروڑ روپے ڈالے گئے۔ یہ اس بریفنگ میں بتایا گیا۔ تو یہ تو ملازمین جو ہیں بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ جن کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے اور کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے اکاؤنٹس میں یہ رقوم جو ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ 2 ایجنٹس تھے شہباز شریف فیملی کے، جن میں سے ایک کا نام مسرور بتایا گیا، ایک کا نام شعیب بتایا گیا، اور یہ دونوں جو تھے ان کو حراست میں لیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ ایک پورا ملازمین کا باقاعدہ باضابطہ طور پر ایک نیٹ ورک بنایا گیا تھا۔ یہ جو نیٹ ورک تھا اس میں 11 ملازمین شامل تھے شہباز فیملی کے، اور ان لوگوں نے 900 کروڑ روپے کی شہباز شریف فیملی کے لیے یعنی 9 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی۔ اور یہ جو پورا سکیم تھا اس میں کوئی 16 لوگ جو ہیں وہ نامزد کیے گئے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان 16 میں سے 6 لوگ ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق شہباز شریف کی فیملی سے تھا۔ تو یہ جو بریفنگ ہے یہ اس بریفنگ میں نکات بتائے گئے۔ راز صاحب یہ تو ہوگی بریفنگ، لیکن اب یہ بتائیں کہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر کیا ہوا ہے؟ جی ہاشمی صاحب، یہ جو پرائم منسٹر آفس میں جو اجلاس تھا اس کا احوال بھی مختصراً جو ہمارے ویورز ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے ناظرین کے سامنے، کہ یہ جس بریفنگ کا ہم نے آپ سے ذکر کیا اس سے پہلے پرائم منسٹر آفس میں ایک اجلاس ہوا تھا، اور اس میں شہباز شریف کے کیسز کے متعلق پریزنٹیشنز دی گئی تھیں، اور شہزاد اکبر جو ہیں بڑی ہیوی فائلز لے کر وہاں پر پہنچے تھے، اور انہوں نے ترتیب کے ساتھ جو شہباز شریف کے اوپر کیسز ہیں اور ان میں جس قسم کے شواہد سامنے آئے ہیں اور جو پراسرار اور ناقابل یقین قسم کی ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں، اور یہ جو پورا جعلی ٹیٹیز کے ذریعے ایک پوری ایمپائر کھڑی کی گئی، اس کے اوپر بڑی تفصیلی بریفنگ دی گئی پریزنٹیشنز کی صورت میں۔ اب پرائم منسٹر عمران خان اس اجلاس کو چیئر کر رہے تھے تو ان کا بڑا کنسرن تھا، بہت تشویش تھی کہ یہ تو ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر تمام شواہد جو ہیں وہ بینکس سے حاصل کیے گئے ہیں، جو مالیاتی اداروں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی حکومت نے از خود شواہد حاصل نہیں کیے، بلکہ جو پہلے نیب کی تحقیقاتی ٹیم تھی اس نے یہ سارے ایویڈنسز حاصل کیے۔ اس کے بعد ایف آئی اے نے بھی جب شہباز شریف کو بلایا اور ان سے سوالات کیے تو انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، اور ایف آئی اے نے اپنی جو پوری رپورٹ ہے وہ عدالت میں سبمٹ بھی کی ہے، لیکن شہباز شریف کی جانب سے اس رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا کہ ایف آئی اے یہ جو موقف اپنا رہا ہے کہ میں نے ان کے سوالوں کے جوابات نہیں دیے۔ شہباز شریف نے اس رپورٹ کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا۔ تو اس پوری صورتحال میں بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ریلیف ملا ہوا ہے، اور یہ ان کے کیسز کیوں منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے۔ اب اس کے بعد ایک جو اہم پیش رفت ہے اور جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے
وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ شیخ رشید کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ اس وقت اسلام آباد میں ایک بااثر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے اب یہ کہا ہے اور بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ شہباز شریف کے کیس کے اندر اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں، اتنے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف بہت جلدی جیل میں جانے والے ہیں، بہت جلدی گرفتار ہونے والے ہیں۔ اور وہ جو پہلے بات ہم نے اسی پلیٹ فارم پر کی تھی کہ منطقی انجام تک کیسز کیوں نہیں پہنچ رہے، جو کہ کرپٹ عناصر کے خلاف اتنے زیادہ ایویڈنسز ہونے کے باوجود، تو اس حوالے سے شیخ رشید نے اسی پریزنٹیشن کے بعد اور اس بریفنگ کے بعد اس پوری ان کا جو بیان ہے اس کو ملا کر پڑھنے، سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں ایک اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد ایک بریفنگ ہوتی ہے، اس کے بعد شیخ رشید ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ایک تو شہباز شریف جیل جانے والے ہیں، ان کا کیس بڑا صاف ہے۔ دوسرا سٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں کہ 2 سال کے اندر یہ جو تمام مقدمات ہیں جو میگا کرپشن کے ہیں، ان تمام مقدمات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کرپشن سکینڈلز میں، ان کو سزائیں ہو جائیں گی، یہ مجھے پورا یقین ہے۔ اور جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے شہباز شریف کی نہ صرف گرفتاری، یعنی وہ جو مقدمات ہیں ان میں نہ صرف جیل جائیں گے بلکہ ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی آصف علی زرداری ان کی بھی نااہلی اگلے الیکشن سے پہلے آن کارڈز ہے۔ اور شیخ رشید نے بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ 2 سال کے اندر یہ تمام لوگ جو ہیں جیل میں ہوں گے کیونکہ ان کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا راز صاحب، پاکستان کی عوام نے ہمیشہ انکوائریز ہوتی ہیں اور پھر ان انکوائریز کو داخل دفتر کر دیا جاتا ہے، کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ اب یہ جو چینی مافیا کے حوالے سے کچھ کہا جا رہا ہے کہ 44 ارب کی ریکوری ہوگی، یہ ریکوری سر کیسے ہوگی، یہ معاملہ کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا ذرا۔ جی ہاشمی صاحب، یہ 55 شوگر ملز ہیں، ان کے اوپر 44 ارب روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ ہے، اور جو حکومت چاہ رہی تھی کہ جس طریقے سے یہ شوگر ملز مافیا نے عوام کو لوٹا ہے، اور یہ صرف پچھلے 3 سال کا قصہ نہیں ہے، یہ سالہ سال سے کئی اشروں سے اسی طرح یہ شوگر ملز پاکستانی عوام کو لوٹ رہے تھے۔ پہلی مرتبہ ہوا یہ ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ان کے اوپر 44 ارب روپے جرمانہ کیا گیا ہے، اور 26 ابھی ملز ایسی ہیں جنہوں نے جو معلومات ان سے مانگی گئی تھی وہ ابھی فراہم نہیں کی، اور ان 26 شوگر ملز کے اوپر الگ سے جرمانہ ہوگا۔ یعنی یہ 44 ارب الگ جو 55 شوگر ملز پر کیا گیا، اور 26 جو ملز ہیں ان کے اوپر بھی ابھی ایک بڑا جرمانہ ہونے والا ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے ہاشمی صاحب کہ ہر شوگر مل جو ہے جو کہ اس پورے سکیم میں ملوث پائی گئی تھی، اس کے اوپر کوئی 30 کروڑ روپے ہر شوگر مل کو یہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنے بڑے مافیا پر یہ اس طرح سے ہاتھ ڈالا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو کبھی کوئی حکومت تصور بھی نہیں کرتی تھی کہ اس طرح کے پاورفل شوگر مافیا پر کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ اچھا ہاشمی صاحب، آپ بتائیں کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات پہنچی ان کے مطابق تو میاں نواز شریف سے جو اپنے ویزے کی ایکسٹینشن کی جو درخواست رد ہوئی ہے، اس کے حوالے سے تو صحافیوں کے سوالات کا جوابات وہ نہیں دے رہے، ان کو اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن یوم آزادی کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا پیغام ہے، تو انہوں نے تو پاکستان کی یوم آزادی پر بھی سوالات کھڑے کر دیے، اور یہ کہا کہ کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کوئی اپنوں کی غلامی میں تو نہیں آ گئے۔ یعنی جب تک وہ اقتدار میں تھے تو ان کو اس طرح کی کبھی انہوں نے بات نہیں کی، ایک مرتبہ ان سے اقتدار چھن گیا اور کوئی اور اقتدار میں آ گیا، اور ان کے اوپر چونکہ کرپشن کے کیسز اب ثابت ہو گئے، عدالتوں نے ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دے دیا، تو اب تو انہوں نے پاکستان کے یوم آزادی کے اوپر بھی سوالات کھڑے کر دیے، اور بھارتی میڈیا نے ان کے اسٹیٹمنٹ کو بڑا ہائی لائٹ بھی کیا۔ تو کیا ہو رہا ہے لندن میں، یہ بھی ہمیں بتائیں، اور یہ جو برطانوی وزیراعظم کے آفس کے سامنے وہاں برطانیہ میں پاکستانی شہریوں نے جو کیمپین کی ہے، اس کے احوال سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آگاہ کریں۔ جراز صاحب، یہ جو ویڈیو پیغام کہیں یا پھر ایک سوال کیا گیا وہاں کے یعنی لندن کے ایک مقامی صحافی کی طرف سے،
اور اس سے مقامی صحافی نے جو سوال کیا کہ کل 14 اگست ہے، یعنی آج کا دن 14 اگست کا، اور تو اس روز کی مناسبت سے پاکستانی قوم کو کوئی پیغام دیں، تو نواز شریف صاحب نے اس میں پیغام یہ دیا کہ ہمیں پاکستان کو ایسی اور بہاریں اور آزادی جو ہے اس پہ تو ایک مبارکباد پوری قوم کو، اور پھر انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا واقعی ہم آزاد قوم ہے؟ 72 سالوں کا انہوں نے ایک ریفرنس دیا کہ 72 سال ہو گئے آزادی حاصل کیے ہوئے گوروں سے اور انگریزوں سے، جس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، لیکن کیا پاکستانی قوم آزاد ہے؟ اور پھر وہ اپنے اسی جو سوال ان سے کیا گیا تھا اس میں جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستانی قوم آزاد نہیں ہے، ہم نے انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر لی، لیکن ہم اپنوں کے ہاتھوں غلام ہیں، ہم اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ پاکستان میں نہیں گزار سکتے، فیصلے نہیں کر سکتے، ہماری مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ اب یقیناً نواز شریف کا یہ بیان دینا اور جو سوال جس طرح پوچھا گیا، بہت ہی اچھا ہوتا کہ ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ کی اپیل کا کیا بنا، آپ کی اپیل دائر ہے، آپ پاکستان اگر نہیں گئے یا آپ کو ڈی پورٹ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا۔ پھر ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ سیف الرحمان صاحب پاکستان نہیں جاتے، وہ یہاں پر آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، کیا آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ ان سے نہیں پوچھا گیا کہ مریم نواز لندن کیوں نہیں آ رہی، یا آپ جنید کو پاکستان کیوں نہیں بھیج دیتے جہاں پر یہ نکاح کی جو تقریب ہے ہو جائے، شادی ہو جائے، ولیمہ پھر کر لیجئے گا۔ یہ سوال نہیں پوچھے گئے، سوال یہ پوچھا گیا کہ 14 اگست کو قوم کو کیا پیغام تھے کہ دیکھیں سر، یہ بہت ہی ایک بڑا المیہ ہے، جب پاکستان کی صحافت کی تاریخ لکھی جائے گی تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا، ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا جو لوگوں کے ذہن بناتے ہیں، اور کہ سوال آپ پوچھ کیا رہے ہیں؟ ایک شخص جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، بھاگا ہی ہوا ہے نا، کوئی میں تو نہیں کہہ رہا، آپ کے حالات بتا رہے ہیں، آپ اسی بنیاد کے اوپر برطانوی حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، پیش ہو گئے ہیں، عدالت یہاں کی ہوم آفس کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ جناب ابھی ہمارا علاج چل رہا ہے، اور اپیل کے اندر آپ چلے گئے، جسے خیر انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ جائیں باہر۔ تو اب یہ سوچنا ہے جب تاریخ لکھی جائے گی نا صحافت کی رائے صاحب، تو پھر اس وقت یہ سارے نام یاد ہمیں رکھنے چاہیے کہ آپ قوم کا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بیان آپ جتنے مرضی دے دیں، سوالات آپ جتنے مرضی کروا لیں، کر لیں، جواب جیسا چاہیں دے دیں، تو اس سے سچ نہیں چھپ سکتا، سچ کبھی نہیں چھپے گا۔ اور نواز شریف صاحب کو یہ جو کچھ انہوں نے کہا، یہ یقیناً ایک پاکستان کے اداروں کے اوپر اور پاکستان کے جو فیصلے ہیں، جو اداروں کے فیصلے ہیں، اس پہ کرٹیسزم تھا، عدالتی فیصلوں پر بھی کرٹیسزم تھا۔ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا ہے، یہاں بھی کہتے ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں، بچے بھی کہتے ہیں، بڑے بھی کہتے ہیں، چھوٹے بھی کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں، ان کے ورکرز بھی یہی کہتے ہیں۔ تو خیر یہ کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ چل دیے، اور کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، حالانکہ وہاں پہ جو ویڈیو کے اندر ایک اور بھی صاحب نظر آ رہے ہیں، انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، he was too busy in making the video۔ خیر میں بھی ویڈیو بنانے میں مصروف ہوتا، لیکن سوال خدا را کریں، یہ وقت آپ کو نہیں معاف کرے گا، آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ صحافت کریں، آپ اپنا کام کریں، اور سوال ضرور پوچھیں، جواب آئے نہ آئے، بہت سارے سوال ہو سکتے تھے لیکن سوال نہیں کیا گیا۔ دوسری جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے رائے صاحب، اور آج لندن کے اندر ہم نے دیکھا شایان علی، ایک 16 سال کا بچہ، اس نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر پاکستانی عوام کو اکٹھا کیا، اور اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہ سوالات ہیں کہ پاکستان سے کرپٹ عناصر کو، وہ لوگ جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، انہیں ہر صورت پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اور وہ مثال دیتا ہے ان ممالک کی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا بھی نام ان ممالک میں شامل کیا جائے جہاں پر پولیٹیشنز نے کرپشن کی اور پھر وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ سچے ہیں اور جھوٹے نہیں ہیں تو آپ عدالتوں کا سامنا کریں۔ یہاں پر تو خیر ایسے حالات ہیں کہ لوگ جیلوں میں تھے تو باہر آ گئے، لیکن جہاں تک شایان علی کا معاملہ ہے، آج ایک بہت ہی سکسیسفل قسم کا
وہاں پر مظاہرہ کیا گیا، پروٹیسٹ ہوا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے، جہاں پہ لوگ بہت دور دور سے آئے تھے شیان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور خیر میں تو آئی وٹنس بھی تھا اس پورے پروٹیسٹ کا. جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ میڈیا نے وہاں پر کوریج دی ہے اسے. تمام آپ کے بڑے بڑے چینلز کے صحافی وہاں پر موجود تھے، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان چینلز کے صحافیوں کی خبریں تو خیر ہیں، لیکن یہ کتنی کنورٹ ہوتی ہیں، کتنی پاکستان کی ٹیلی ویژن کی سکرینز پر آئیں گی، یہ بڑا ایک سوال ہے. اور اس کا جواب آپ خود تلاش کر سکتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے تلاش کر سکتے ہیں کہ جتنے چینلز وہاں پر موجود تھے، یعنی پاکستان کے تمام چینلز موجود تھے، انہوں نے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس خبر کو پاکستان کی میڈیا پر چلایا. خیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو خود مل جائے گا. تو وہاں پر بلکہ بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے، جب وہ لوگ کہتے تھے نا کہ عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان بڑا اچھا لیڈر ہے، تو وہ شایان کہتا تھا کہ جناب میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں اور مجھے کسی نے پلانٹ نہیں کیا. اور انٹرسٹنگ یہ بات تھی کہ وہاں پر آپ کو ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نظر نہیں آیا. پاکستان کے جھنڈے تھے اور لوگ اپنی مرضی سے آئے تھے. اینڈ دس از دا ہائی لائٹ آف دس پروٹیسٹ کہ کسی کو بھی پیسے دے کر قیمے والے نان یا بریانیوں کے ڈبے یا پانی کی بوتلیں یا وٹس ایور وہ لالچ دے کر یہاں پر نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ یہ پروٹیسٹ شیان علی کی کال جو اس نے دی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں یہ ہوا. اور ایسا آپ کو یہ بتاتے چلے کہ کچھ دنوں میں ایک بڑی خبر لندن سے آنے والی ہے، نواز شریف سے جڑی ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا، آپ نے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.